بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کی خدمت میں۔ امریکہ اس وقت ڈینائل زون کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ جنرل میکنزی جو افغانستان میں شکست کھا گئے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک نیا مشورہ دے رہے ہیں بوٹس اتارنے کا ایران کے اندر۔ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے ساتھ شنگھائی کوآپریشن کا 23 اور 24 کو کرگزستان کے اندر فارن منسٹر لیول کا اجلاس ہوا۔ اس کے اندر پاکستان کے فارن منسٹر نے ڈیفرنٹ فارن منسٹرز کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات کو بائیلیٹرل، ریجنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، اور افغانستان کا اس منظر کافی حاوی ہمیں نظر آتا ہے، اور معاشی تجارت کا اس وقت حجم کیا ہے ایس سی او کے ممبر ممالک کے درمیان میں، اور پاکستان کا اس میں شیئر کتنا ہے، یہ سب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایران اس وقت ناقابل شکست ہے، اور اگر ایران ناقابل شکست ہے تو وہ ناقابل شکست کس طرح ہے؟ ایران کے مختلف 4 ادوار، اور اب ایران کو آپ تسخیر نہیں کر سکتے، اور یہ بات نہیں سمجھ آ رہی اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، تو لہٰذا انہیں بھی سمجھانے کے لیے چھوٹی کاوش کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے چلیے آتے ہیں بی بی سی کے ایک پروگرام کی طرف، جہاں پہ افتخار صاحب جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں، وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کی اس نیوکلیر ڈیل جو انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ابراہم اکارڈ کی شرط رکھ دی ہے، اس پہ ان کا تجزیہ کیا ہے؟ پہلے یہ تجزیہ سنیے، پھر گفتگو کو ہم آگے اس لے کے چلتے ہیں۔ اس میں بہت سارے عوامل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فار دی لاسٹ 40 ایئرز عرب ممالک جو آئل رچ ہیں ان کو امریکہ نے کیش کاؤ کے طور پہ استعمال کیا ہے، اور ان کی چونکہ سیکیورٹی کا ایشو پرماننٹ ہے تو وہ پہلے کنونشنل ویپنز خریدتے رہے ہیں، تو اب ایران کی وجہ سے اور اسرائیل کے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے سعودی سمجھتے ہیں کہ ان کی الٹیمیٹ جو اس میں سیکیورٹی ہے وہ نیوکلیر ایشو سے ہوگی۔ بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف انرجی کے لیے ہے، ویپنز کے لیے نہیں ہے، اور صدر ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی لیگیسی رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کا امریکہ میں معاشی فائدہ ہوگا۔ جیسے نیو یارک ٹائمز نے رات کو رپورٹ کیا ہے کہ ایک سال میں ٹرمپ اور ان کی فیملی کو 2.2 بلین کے پروفٹس ہوئے ہیں۔ اچھا افتخار ملک صاحب، کیا رہا اب اسے آپ اندازہ لگائیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو 2.2 بلین ڈالرز کا فائدہ ہوا ہے ان کی فیملی کو، تو لہٰذا یہ جو وار ایران میں چل رہی ہے، اور تقریباً بلینز آف ڈالرز کے جو ویپن کویت، قطر، یو اے ای اور سعودی عرب کو بیچے گئے ہیں، اس وار سے امریکہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے۔ انفیکٹ امریکن اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ وار انڈسٹری کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن کیا امریکہ پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے۔ اس کے ایک پورا تاریخی پس منظر ہے، کسی وقت میں اس کے اوپر بھی ویلاگ بناؤں گا۔ لیکن انٹرسٹنگلی کہ پاکستان اور ترکیے کی تو امریکہ تعریفیں کرتے تھکتا نظر نہیں آیا، لیکن جہاں امریکہ نے دوسرے ممالک پر ٹیرف عائد کیا 10 سے 12.5% تک، وہاں پہ پاکستان پہ 10 اور ترکی پہ 12.5% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ تو وہ جو تعریفیں تھیں وہ تعریفیں کیا ہیں؟ اور سعودی عرب کو سول نیوکلیر ڈیل کے ذریعے سے قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابراہم اکارڈ کے اوپر آپ دستخط کر دیجئے، جبکہ سعودی عرب کا ایک ٹریڈیشنل اسٹانس یہ ہے کہ جناب جب تک آپ پراپر روڈ میپ نہیں دیں گے فلسطینی ریاست کا، ہم ابراہم اکارڈ کو جوائن نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے وہ امریکہ بہادر جس کے اوپر برٹشرز نے اپنے فوجیوں کو کہا تھا جس وقت وہ عراق پر حملہ کرنے جا رہے تھے کہ بھیا عراقیوں سے بچیں یا نہ بچیں لیکن امریکن سے ضرور بچیے گا۔ اگلی خبر جناب یہ ہے کہ حوثیوں نے سعودی عرب کے مختلف آئل ریفائنری کے اوپر حملہ کیا ہے، جو کہ افسوسناک ہے اپنی جگہ پہ، اور سعودی عرب جیٹ فائٹرز نے بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے بارے میں حوثی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان کو یہ کرنے سے روک دیا۔ اس کی تفصیلات جیسے آئیں گے ہم آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے الگ تلک ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے، اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل کے جو فارن منسٹر ہیں اس فارن منسٹر نے ایکٹیو کردار ادا کیا ہے تاکہ کریم خان ریسپیکٹیبل آنریبل آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جج کو اتارا جائے۔ ان کے اوپر ہراسمنٹ کا کیس ڈالا گیا ہے بیکاز انہوں نے ہی وارنٹ گرفتاری جاری کروائے تھے نیتن یاہو کے، تو اس وقت یہ ایفرٹ اس سلسلے میں بھی چلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور جو حوثیوں کے بارے میں نے گفتگو کی، 3 جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ ارامکو ریفائنری کے اوپر جزان کا ایریا ہے جہاں پہ انہوں نے ہٹ کیا ہے، اور یہ 5واں بڑا آئل ریفائنری ہے سعودی عرب کی۔ بہرحال
اس جنگ کو کسی نہ کسی طرح سے مینج کرنا چاہیے. اور میں ایران کے حوالے سے یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو پالیسی آف کمپارٹمنٹلائزیشن رکھنی چاہیے. ان کی اسٹریٹجی میں وہ ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں تاکہ امریکہ کو وار کرنے سے روکا جائے, اور یہ جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پہ امریکن اڈے ہیں وہ خالی کر دیے جائیں. بہرحال لیکن اس سے عین ممکن ہے کہ یہ سارے ممالک اس جنگ میں نکود پڑیں. ایران کے خلاف جائیں نہ جائیں لیکن حوثیوں کے خلاف جائیں گے. کیا حوثی اس کو سسٹین کر پائیں گے؟ لیکن حوثیوں کے پاس یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اپنا ڈیفنس میزائل سسٹم ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, وہ خود بھی ڈرونز بنا سکتے ہیں اور وہ خود بھی یہ کر سکتے ہیں. اسرائیل کے حوالے سے کیا تاثر پایا جاتا ہے امریکہ میں, اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو اسرائیل کے حوالے سے جو امریکہ کی بہت ہی مشہور کانگریس وومن ہیں جن کا نام ہے مارجوری ٹیلر, وہ اس وقت ووٹنگ جو ہوئی ریپرزینٹیٹو ہاؤس کے اندر انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم آرٹیکل 219 کے مطابق, اس پہ گفتگو کرتے ہوئے کیا کہہ رہی ہیں تاکہ پھر یہ آپ سنیں تو میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. You're voting no against the White House. You're taking a hard stand and saying, I am 100% against this bill. I do not want it to pass. There was only one Republican that took the courageous no vote on the rule vote. That was Thomas Massie. He voted no. The other Republicans only voted no on the second vote, the final passage vote, when they knew that the bill was going to pass. Okay? So there's a difference, and that's what you need to understand. There's the two votes. One is the rule vote. The second vote is final passage. And the most courageous vote any member of Congress can take is voting no on the rule. Here's the difference. The rule vote passed 213 to 212. 213 to 212. If those 6 other Republicans had voted no with Thomas Massie on the rule vote, the rule would have failed and the NDAA could not have moved forward to the second final passage vote. However, they voted yes on the rule, allowing it to move forward, and Thomas was the only one that voted no. But when it came to final passage, یہ آپ نے سنا, انہوں نے کہا تھامس میسی ریپبلکنز میں سے ایسے تھے جن کا 6 ریپبلکنز نے ساتھ نہیں دیا, سیف ووٹ میں ساتھ دیا. سیف ووٹ یہ تھا کہ اگر آپ سیف ووٹ کے ذریعے سے یہ تھا کہ پہلے حصے کے اندر کہ یہ بل آگے بڑھایا جائے یا نہیں بڑھایا جائے, اس بل کے اوپر جو پہلے سیف ووٹ دیا گیا اس کے اندر 6 ریپبلکنز نے میسی کا ساتھ دیا. لیکن جس وقت دوبارہ کریجیس ووٹ کا آیا کہ جو ان کی اپنی پارٹی ہے اس کی پالیسی سے وہ اختلاف کرتے ہیں اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی اس پالیسی سے وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, تو اس وقت اسے کہتے ہیں کریجیس ووٹ. وہاں پہ جو 6 ووٹ تھے ریپبلکنز کے, اس میں سوائے تھامس میسی کے باقیوں نے ووٹ نہیں دیا, تو وہ سینٹ کی طرف چلا گیا ہے. اب سینٹ میں یہ ماجوری ٹائپ جو لوگ ہیں یہ کمپین چلا رہی ہیں, خود بھی کانگریس مین رہ چکی ہیں اور اسرائیل کے عطاب کا شکار بھی رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کمپین چلانی ہے اور اپنے لوگوں سے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے ریپرزینٹیٹیو سے پوچھیں کہ ہماری رائے کو ملحوظ خاطر کرتے ہوئے وہ نو کیوں نہیں کہتے, وہ صرف تقریریں جاڑ کے اور اپنے آپ کو صفائی کیوں پیش کرتے ہیں کہ جناب ہم تو اس کے خلاف تھے لیکن یہ ریزولوشن پاس ہو گئی. لیکن ان کو اگر وہ نو ووٹ کہیں تو پھر یہ ووٹ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ان کا بنیادی اس کے اندر جو پوائنٹ آف ویو ہے جو وہ کنوے کرنا چاہ رہی ہے میسج. اس کے ساتھ بڑی اسٹرینج بات یہ اسرائیل کے حوالے سے, اور پھر میں اپنے تجزیے کی طرف چلا جاؤں گا, کہ اسرائیل کے حوالے سے جو تاثر ہے امریکہ میں, اس وقت CNN نے ایک سروے کرایا ہے جس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ 55% امریکن سوسائٹی کے اندر لوگ اس وقت اسرائیل کے خلاف ہیں, اور اس میں 51% جو ہیں وہ کالج لیول کے ہیں اور 62% ایجوکیٹڈ گریجویٹ لیول کے وہاں پہ ووٹر ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 51% جو ہے یہ 2018 میں اسرائیل کی سپورٹ تھی, اور آج تقریباً 16% یہ سپورٹ اسرائیل کے نیگیٹو میں چلی گئی. 16% یہ نیگیٹو کے اندر گئی ہے. اور اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑی بات یہ ہے کہ تقریباً اس کے اندر 73% اس کے اندر کمی واقعہ پیش آئی ہے. اور اس حوالے سے اسرائیل ملینز آلریڈی خرچ کر رہا ہے, اور جو اس کا ٹریڈیشنل پیٹرن ہے ایپیک کے ذریعے, جوش لابی کے ذریعے سے وہ ہمدردی پیدا کرتا ہے, کانگریس کے اندر پالیسی کو اپنی فیور میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب سوسائٹی کے اندر بھی وہ بلینز آف ڈالرز, یعنی ایک اندازے کے مطابق وہ $700+ بلین اسرائیل نے رکھے ہیں تاکہ امریکن سوسائٹی کے اندر وہ اپنے تاثر کو اس وقت بہتر کرے. اور اسرائیل کے اندر یہ
بات اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ آگے جا کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے یا انہیں اپنے ڈیفنس کے اوپر خود ریلائی کرنا ہوگا. اور نیتنیاہو نے کئی دفعہ کہا کہ پالیسی آف سیلف ریلائنس پہ جانا ہوگا. لیکن خود امریکن تجزیہ کار اس بات بھی یقین رکھتے ہیں کہ نیتنیاہو کے بعد کوئی ایسی ریشنل کیپیبل انفلوئنشل پرسنالٹی اسرائیل کے اندر موجود نہیں ہے جو اسرائیل کی بقا کو جاری اور ساری رکھ سکے. یہ تو ہو گیا جناب کرنٹ خبریں. اب آ جاتے ہیں جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو جنرل میکنزی جنہوں نے افغانستان سے انخلا کروایا اور افغانستان کے اندر جنگ نہیں جیت پائے، وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ خاک آئی لینڈ کے اوپر بھوٹ اتار کے اسے قبضہ کر لیا جائے. اب امریکہ کو جو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، وقتاً فوقتاً میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وی آر لیونگ ان اے ملٹی نیشنل ملٹی سیولائزیشنل ورلڈ. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ صرف اکیلے اب پاور نہیں رہے، مختلف ڈومینز کے اندر مختلف پاورز ان کے لیے اب چیلنج بن کے ابھرے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت جو زون آف ڈینائل ہے مینا ریجن کے اندر، جس میں چائنا، رشیا، ایران ایک پاور کے طور پہ ابھرا ہے، اور ایران کی جو پاور ہے وہ ریجنل سطح کی ہے، اور ایران کی پاور کوئی ملٹری مائٹ یا اکنامک مائٹ کے طور پہ نہیں ہے بلکہ بلسٹک میزائل پاور کی بنیاد کے اوپر ہے. تو یہ جو ڈینائل زون ہے اس سے ٹکرانا بے وقوفی ہے، بیکاز یہی ڈینائل زون ہمیں ویتنام میں نظر آیا تھا، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین اور چائنا نے امریکہ کو ڈینائی کیا. ویتنام میں 58,228 کیجولیٹیز امریکن نے سسٹین کی، 2,000 کے قریب امریکن میرینز اب تک وہاں پہ مسنگ نظر آ رہے ہیں. اور یہاں پہ مماثلت آپ کر سکتے ہیں کہ ویتنام کے اندر امریکہ کا جو گھسنا تھا 1965 سے لے کر 75 تک، یہ جنگ 10 سالہ رہی، جہاں پہ ہیوی کیجولیٹیز اور بہت زیادہ اکنامک لاس ہوا. پریزیڈنٹ نکسن دوبارہ الیکشن نہیں لڑ سکے. یہ جنگ اصل میں فرانس کی تھی، DNBN فیو سے اس کا اسٹارٹ ہوا تھا، لیکن امریکن ایڈوائزرز وہاں پہ ایڈوائزز دیتے دیتے اس جنگ کا خود حصہ بن گئے اور فرانس نکل کے باہر تماشا دیکھتا رہا. آج اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کودا اسرائیل کو بچانے کے لیے. پاکستان نے 2 دفعہ ریسکیو کیا، 12 دنوں کی جنگ جون 2025 میں، اور پھر 28 فیب سے لے کر جو اس وقت آپ کو 17 جون تک جنگ نظر آئی. پاکستان نے دوبارہ ریسکیو کیا اور امریکہ کو ریسپیکٹیبل وے آؤٹ دیا، لیکن دوبارہ اسرائیل امریکہ کو گھسیٹ کے اس جنگ کے اندر لے کر آیا. نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل ہاتھ باندھ کے سائیڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور امریکہ اس جنگ کے اندر پھنس گیا ہے. اب یہ جو ڈینائل زون ہے یہ 2 حصوں کے اندر ہے. ایک تو آپ کو مینا ریجن کے اندر نظر آ رہا ہے، چائنا، رشیا اور ایران، اور فار ایسٹ ایشیا کے اندر اگین چائنا، نارتھ کوریا، اور این ممکن ہے کہ رشیا بھی اس کا حصہ بنے. اور یوکرین کے اندر اگر آپ غور کریں تو رشیا، چائنا اور ایران، یہ ڈینائل زون کے مختلف ایریا کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں جہاں پہ امریکہ اس انداز سے اپنی پالیسی میکنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اب ایران جو ہے وہ قابل شکست نہیں ہے. ایران کیوں قابل شکست نہیں ہے اس کی بات میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بیکاز ایران کا جو پہلا ایرا تھا پوسٹ ریولوشن کے اندر 1979 سے لے کر 1988 تک، یہ سروائیول کا تھا. ایران کی کیبنٹ اڑا دی گئی، ایران کی لیڈرشپ مار دی گئی، ایران کی پارلیمنٹ، ان کی جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا گیا. 8 سالہ عراق کے ساتھ جنگ لگی، ایران کے خرم شہر تک عراقی فورسز پہنچ گئے تھے، اور یہاں سے ایران نے دوبارہ ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا. تو یہ سروائیول تھا کہ کیا ریولوشن سروائیو کر پائے گا، نہیں کر پائے گا. 1988 سے لے کر آپ کو دوسرا فیز شروع ہوتا ہے جس کو میں فیز آف سسٹینیبلٹی کہتا ہوں، اور یہ 2009 تک نظر آتا ہے. یہ وہی فیز ہے جس کے اندر ایران نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی توجہ شروع کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے پوسٹ ریولوشن کے جو خد و خال ہیں اس کو مزید ریفارم کر کے مضبوط کرنے کی کوشش کی. اور یہ پوسٹ خمینی ایرا بھی ہے، اور اسی دوران ایران نے بہت سارے میزائلز کی ڈیولپمنٹ کی، اور یہ بیسک ٹیکنالوجی انہوں نے ٹریننگ لی، سیریا سے ٹیکنالوجی لی، میزائل لیے انہوں نے لیبیا سے، اور کرنل قذافی نے کسی شرائط کے اوپر دی، وہ شرائط پوری نہیں ہوئی، کرنل قذافی واپس چلے گئے ٹیم لے کر. لیکن ریورس انجینئرنگ کے ذریعے ایک نوجوان، جس طرح پاکستان کے نوجوانوں نے سائبر کے اندر انڈیا کو دھول چٹائی، وہاں پہ بھی ایک نوجوان تھے جن کا نام ہے حسن تہرانی مقدم، 25 سالہ. انہوں نے جو بعد میں جا کے ایران کے میزائل پروگرام کے بانی بھی بنے. نارتھ کوریا اور لیبین میزائل، اسکٹ میزائل، رشین جو اسکٹ بی میزائل جسے کہا جاتا ہے، جس کی رینج تقریباً 300 کلومیٹر تک تھی، ان کو ریورس انجینئرنگ کر کے شہاب 1، شہاب 2
اور اس کے بعد اسی ایرا میں یعنی 84 سے یہ کام شروع ہوتا ہے اور 2088 سے لے کر 2009 سسٹینیبلٹی کے ایرا کے اندر وہ اپنے سالڈ فیول کے میزائل بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے اندر سجیل کی ایک نئی سیریز اور شہاب 3 کی ایک نئی سیریز یہاں پہ آتی ہے. اور اس کے بعد انٹرسٹنگلی ایرا 3 شروع ہوتا ہے اور ایرا 3 کے اندر ایران اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور پالیسی آف سیلف ریلائنس کی بنیاد پہ آٹو موبائلس، مشینری، کاسمیٹکس اینڈ ایوری تھنگ، یہاں تک کہ لٹریچر، فلمز، ہسٹری، کلچر، اس کے اندر موو کرنا شروع کرتا ہے. اور یہ ایرا آپ کو نظر آتا ہے 2009 سے لے کر جون 2025 جب تک 12 دنوں کی جنگ کا آغاز نہیں ہوتا. اور 12 دن کی جنگ کے بعد جناب یہ ڈینائل زون کی صورت میں اب تک ایران پارٹنرشپ فیز کے اندر داخل ہو گیا ہے. اور انٹرسٹنگلی اس پارٹنرشپ میں رشیا بھی شامل ہے، اس پارٹنرشپ کے اندر چائنا بھی شامل ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے رابرٹ اے پیپ کے کہنے کے مطابق دھمکیاں دینا شروع کی ہیں رشیا کو اور چائنا کو کہ آپ ایران کو ویپن نہ دیں. اور دونوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایران کو کسی بھی قسم کا ویپن ایکسپورٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی حمایت ایران کو حاصل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سائڈ پہ رہنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ پاور کا استعمال کر کے ایران کو جھکانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ اسٹریٹجی پہلے ناکام ہو چکی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر زور بازوؤں پہ ایران کو بڑا نقصان دے کر، جہاں پہ 20,000 ٹارگٹس آپ نے اچیو کر لیے ہیں اور ایران کے پاس مزید ٹارگٹ کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، اور ایران کے پاس سسٹینیبلٹی اور اس کی سویلائزیشن میں جو ریزیلینس نظر آتی ہے اسے آپ ڈھا نہیں سکتے. 250 سالہ جو قوم ہے وہ 5,000 سالہ سویلائزیشن کو اپنا ریپلیکا نہیں بنا سکتی، سوشل انجینئرنگ نہیں کر سکتی. تو اس صورت میں آپ جنگ کر کے اپنی پاور کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں اور دور بیٹھے چائنا اور رشیا مسکرا کر دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو بلڈ بات سیکریفائز ہے جو رشیا نے دوسری جنگ عظیم میں دی تھی، بیکاز ہٹلر کو روکے کون؟ رشیا کہتا تھا فرانس اور برٹن کو کہ آپ روکیں، فرانس اور برٹن کہتے تھے کہ نہیں رشیا روکے، امریکہ کہتا تھا رشیا، فرانس اور برٹن کرے. اور رشیا دوسری جنگ عظیم میں آخری جب جنگ ختم ہونے لگی تو 11 مہینے پہلے اس جنگ کے اندر کودا، اور اٹلی کے وہ بھی محاذ کے اوپر، بیکاز رشیا نے تقریباً 2 کروڑ 70 لاکھ قربانیاں دی، بلڈ بات دیا جرمنی کو روکنے کے لیے. اور جب امریکہ گھسا اس دوسری جنگ عظیم میں تو 93% جرمن آرمی جو ہے وہ ماری جا چکی تھی. پھر اس وقت امریکنز کودے. تو آج چائنا اور رشیا اس بلڈ بات دینے کو تیار نہیں ہے، بلڈ سیکریفائز دینے کو تیار نہیں ہے. ایران سیکریفائز دے رہا ہے. اور میری پریڈکشن یہ ہے کہ 1-2 سال جس وقت امریکہ مکمل ایگزاسٹ کر چکا ہوگا تو آپ دیکھیے گا چائنا کیسے کودتا ہے اور پھر درگت کیسے نکلتی ہے. تو اسی وجہ سے بھاگنا کام وریام کا. میں بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ جیفری سیکس بھی کہہ رہے ہیں کہ ایگریمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا. 1-2 ایگریمنٹ ہوا اور آپ کی اپوزیشن نے شور مچا دیا کہ آپ نے سرنڈر ڈاکومنٹ پہ دستخط کیے. ان کی یہ احمقانہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی، سیاسی مقاصد کے لیے انہوں نے امریکہ کو دھاؤ پہ لگا دیا. لیکن اب ایگریمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، آپ کو اس جنگ سے نکلنا آپ کے حق کے اندر زیادہ مجھے بہتر معلوم ہوتا ہے. آتے ہیں شنگھائی کوآپریشن کے اوپر. آخری ٹاپک ہے جناب شنگھائی کوآپریشن کی میٹنگ 23 اور 24 کو ہوئی ہے. اور اس کے اندر جناب شنگھائی کا جو چارٹر ہے وہ کہتا ہے کہ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے ٹو ایڈوانس پیس اینڈ شیئر ڈیولپمنٹ. اور اس کا جو اسپرٹ ہے وہ کہتا ہے کہ میوچل ٹرسٹ، رسپیکٹ اینڈ شیئر ڈیولپمنٹ کی وہ بات کرتا ہے. شنگھائی کوآپریشن کے درمیان میں اگر آپ غور سے دیکھیں 512.4 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہوئی ہے 2024 کے اندر. اور اس کے اندر کہا جاتا ہے 2.7% انکریز ہوا تھا ایک سال کے اندر، جبکہ 36% اس ٹریڈ کے اندر اضافہ نظر آتا ہے 2001 سے اب تک، بیکاز 2001 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور تقریباً 3 کوارٹرز کے اندر 2025 پورا سال نہیں 3 کوارٹرز کے اندر 386.52 بلین ڈالرز کی ٹریڈ اس کے اندر ریکارڈ کی گئی. اب پاکستان کا جو یہ ٹریڈ ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ بہت ہی مائنر قسم کی ہے 3.44 بلین ڈالرز کی. حالانکہ جو پوٹینشیل ہے سینٹرل ایشیا اور چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا جو ان ٹیپڈ ہے وہ 15 بلین ڈالرز کا ہے. اور اس میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ پاکستان فیس کر رہا ہے 11.7 بلین ڈالرز کی فیس کر رہا ہے. تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم امپورٹ کاسٹ ہے، بیکاز آپ کی بجلی اور گیس کی قیمتیں اور تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. تو کوئی بھی انڈسٹری باہر یہ کمپیٹ نہیں کر سکتی.
البتہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے بیکاز سی پیک ایسٹ ویسٹ کوریڈور کو ملا رہی ہے، اور نارتھ ساؤتھ کا جو کوریڈور ہے رشیا کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. رشیا اور بیلاروس بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ کے فارن منسٹر نے مختلف کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ملاقات کی، لیکن اب ان سینٹرل ایشین ممالک کی جہاں تاجکستان کی اپروچ افغانستان کے حوالے سے مختلف ہے، تو پھر ازبکستان کی مختلف ہے. ازبکستان 300 اراکین پر مبنی اپنا ڈیلیگیشن افغانستان بھیج رہا ہے. امریکن پریشر پہ، پاکستان کا دوست امریکہ کے پریشر پہ ازبکستان 300 ممبر کی ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے تاکہ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کیا جا سکے اور باقی کوآپریشن کیا جا سکے افغانستان، تاکہ پاکستان کے پریشر سے افغانستان باہر نکلے. تو پھر جیک سلیون کی ای میل ٹو ہیلری کلنٹن، اور پھر جو کریڈل کے اندر اسٹوری پبلش ہوئی، جو کینڈ کی جو اسٹیٹمنٹ آپ کو بارہا نظر آتی ہیں، اور کئی دفعہ جو ان کے ریٹائرڈ سی آئی آفیشلز ہیں ان کا ماننا کہ افغانستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، بیکاز سسٹمک لیول پہ چائنا کو روکنا ہے، کنیکٹیوٹی کو روکنا ہے، تو ان دہشت گردوں کو استعمال کرنا ہے کنیکٹیوٹی کے راستے کے اوپر، کیوس کریٹ کرنا. اسرائیل کو کیوس کریٹ کروانا ہے پاکستان اور ایران کے اندر تاکہ گریٹر اسرائیل بنے، اور انڈیا کو ریجنل پرائمیسی لینی ہے تو چائنا اور پاکستان کا جو اتحاد ہے اس کو کمزور کرنا ہے اور یہاں پہ دہشت گردی کو فروغ دینا ہے. معاملات بڑے واضح ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کا ہمیں شک نظر نہیں آتا. تو لہٰذا جو شنگھائی کوآپریشن ہے جہاں پہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ اور شیئر ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ 2027 میں پاکستان اس کی سربراہی سمٹ کا انعقاد کرنے جا رہا ہے، اور اس سال کے آخر میں جو کاؤنسل آف ہیڈز آف ممبرز ہیں اس کا پاکستان سربراہ بننے جا رہا ہے. کیا ہم اپنی پالیسی کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں؟ $10 بلین آپ نے امریکہ سے مانگے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو ایک تو F-16 72 بلاک مل رہا ہے اس زمانے میں جب آپ کے پاس J-10C اس سے زیادہ بہتر نوعیت کا ہے. J-35 لے رہے ہیں، کان پہ آپ کام کر رہے ہیں، یا جو J-35 آپ کا یا تو مشکل میں پھنس گیا یا امریکن پریشر کے اوپر وہ لیا نہیں جا رہا. کیا معاملہ ہے؟ وہ معاملہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن پالیسی ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور ایران سے سبق یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملٹری پاور از ناٹ دا اونلی سولوشن، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنی ملٹی پرانگ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہوگی ٹو ڈیل ود افغانستان اینڈ ٹو ڈیل ود انڈیا. اپنی رائے سے نوازیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.